حضرت رابعہ بصری نہایت عبادت گزار، صابرہ اور خدا کی محبت میں ڈوبی ہوئی صحابہ تھیں۔ آپ کی پیدائش بصرہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک غریب مگر نیک گھرانے سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا انتقال آپ کی کم عمری میں ہی ہو گیا، جس کے بعد آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ڈاکوؤں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر غلام بنا لیا اور ایک ظالم شخص کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ مالک آپ سے سخت محنت لیتا، مگر آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ رات کو جب سو جاتے تو آپ اللہ کی عبادت کرتیں اور سجدے میں گریہ زاری کرتیں اور اللہ سے آزادی کی دعا کرتیں۔ ایک رات مالک نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوا اور آپ کی روحانی حالت کو دیکھ کر آپ کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری نے دنیا کو چھوڑ کر مکمل طور پر عبادت میں مشغول رہنے کا ارادہ کیا۔ وہ دنیاوی لذتوں اور مال و دولت سے بے نیاز تھیں۔ ایک بار کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتیں؟ تو آپ نے جواب دیا، میری دو بڑی فکریں ہیں، ایک جنت اور دوسری دوزخ۔ جب ان دونوں کا معاملہ طے ہو جائے گا تب میں شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ حضرت رابعہ بصری کی اللہ سے محبت بے مثال تھی۔ ایک دن آپ بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر نکلیں۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کو پانی سے بجھا دوں تاکہ لوگ صرف اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں، نہ کہ لالچ یا خوف میں آ کر۔ حضرت رابعہ بصری نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں بسر کی اور 185 ہجری میں وفات پا گئیں۔ ان کا مزار بصرہ عراق میں ہے اور آج بھی ان کے تقویٰ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے محبت خالص ہونی چاہیے، نہ کسی لالچ کے لیے اور نہ کسی خوف کی بنا پر۔